بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن زیاد ایک مرتبہ گھڑ سواروں کے ایک لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ گھڑ سواروں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک خوبصورت باندی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ وہ باندی انتہائی حسین اور جمیل تھی۔ گھڑ سواروں نے اس آدمی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ باندی ہمارے حوالے کر دو۔ اس آدمی کے پاس ایک کمان تھی۔ اس نے گھڑ سواروں میں سے ایک آدمی کو وہ کمان ماری، جس سے کمان کی تان ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے اسے پکڑنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور اس سے باندی کو چھین لیا۔ وہ آدمی ان لوگوں سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ گیا، اور چونکہ سارے گھڑ سواروں کی توجہ اس باندی کی طرف تھی، اس لیے انہوں نے اس آدمی سے توجہ ہٹا لی۔ گھڑ سواروں میں سے ایک شخص نے باندی کے کان کی طرف دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت بالی تھی۔ وہ اسے غور غور سے دیکھنے لگا۔ اسے ایک بہت ہی قیمتی موتی اس کے اندر نظر آیا۔ وہ اسے غور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ باندی کہنے لگی، یہ موتی کوئی بڑی قیمت والا نہیں ہے۔ اگر تم اس آدمی کی ٹوپی کو کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ کس قدر بیش قیمت موتی اس نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان موتیوں کے مقابلے میں اس موتی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ سارے کے سارے گھڑ سوار اس آدمی کی طرف لپک پڑے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو آواز سے کہنے لگے، جو کچھ تمہاری ٹوپی میں ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس آدمی کی ٹوپی میں کمان کی ایک تانت تھی، جسے اس نے احتیاط کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ جائے، مگر خوف کی وجہ سے اسے وہ یاد نہیں رہا تھا کہ اس کے پاس ایک تانت موجود ہے۔ گھڑ سواروں نے جب اس سے ٹوپی کے اندر کی چیز کا مطالبہ کیا تو اسے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے تو ٹوپی کے اندر کمان کی تانت چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہوشیار ہو گیا اور ٹوپی سے فوراً تانت نکال کر کمان پر چڑھا لی اور پھر گھڑ سواروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب گھڑ سواروں نے اس کی یہ جرأت مندانہ کیفیت دیکھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے اور باندی کو بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح ایک باندی کی حاضر دماغی سے اس کی اور اس کے مالک کی جان بچ گئی۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔